کتے کے جھوٹے کے سلسلے میں اس باب کے اندر جو باتیں پیش کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، اس میں بھی دو طرح کا مذہب ہے۔ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو کتنی مرتبہ دھلا جائے گا کہ وہ برتن پاک ہو جائے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھلا جائے گا، یہ حدیث میں 7 مرتبہ کا ذکر آیا ہے، اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی سے دھلا جائے گا، تو 7 مرتبہ دھلا جائے گا تب جا کے وہ برتن پاک ہوگا۔ یہ قول کرنے والے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ائمہ رحمہم اللہ کا قول یہی ہے، مذہب یہی ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلا جائے گا، اور 1 بار مٹی سے، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ جبکہ امام اعظم یعنی تمام ائمہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ کتے کے جھوٹے کا حکم الگ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جس طریقے سے دیگر نجس چیزوں، دیگر نجاستوں کے لگنے پر دھونے کا حکم ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، وہی حکم کتے کے جھوٹے کا بھی رہے گا۔ یعنی جس طریقے سے دیگر نجاست جیسے پخانہ، پیشاب اگر ہاتھ میں یا کپڑے بدن میں لگ جائے تو حکم یہ ہے، ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ اگر وہ نجاست دلدار ہے اور مرئی ہے، دکھائی دینے والی نجاست ہے، تو ہم اس کو اس نجاست کو دور کریں گے، 1 بار میں ہو جائے، 2 بار میں ہو جائے، 3 بار میں ہو جائے، 4 بار میں، جتنی مرتبہ میں نجاست دور ہو اتنی مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ جبکہ نجاست دلدار ہو، مرئی ہو، دکھائی دینے والی ہو تو ایسی صورت میں، لیکن جب نجاست وہ مائع ہو، بہنے والی چیز ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، اور ہر بار اس کو اپنی طاقت کے مطابق اسے نچوڑ دیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ بدن پہ نجاست ہے تو بدن کو دھونے کا حکم یہ ہے کہ اتنی مرتبہ پانی بہائے کہ نجاست دور ہو جائے اور اطمینان حاصل ہو جائے تو بدن پاک ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے دیگر نجاستوں میں کپڑے وغیرہ پاک کرنے کا حکم ہے کہ 3 مرتبہ میں پاک ہو جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب 3 مرتبہ میں پخانہ، پیشاب جیسی جو سب سے اخبث نجاست ہے، تو جب وہ 3 مرتبہ میں وہ اس دھونے سے 3 مرتبہ دھونے سے وہ نجاست جب دور ہو جائے اور پاکی حاصل ہو جائے، تو کتے نے اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کو بھی جب 3 مرتبہ دھو دیں گے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ امام اعظم یعنی ائمہ احناف کا مذہب ہے۔ اسی پر اس پورے باب میں یہی باتیں بیان کی جائیں گی، جس کو دیکھیے۔ حدیث نمبر 61، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ نے فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو دو۔ یہ شروع کی حدیث ان لوگوں کی ہے جو 7 مرتبہ دھونے کا قول کرتے ہیں، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ 62 نمبر حدیث، حدثنا فراد قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ سیم حدیث ہے۔ 63 نمبر حدیث، حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ايوب عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ اسی طرح حدیث ہے، اس میں ایک اضافہ ہے، وزادہ، اتنا زیادہ کیا، اولاہن بالتراب، ان میں سے پہلی بار مٹی سے۔ 64 نمبر حدیث میں سند پڑھ لیتے ہیں صرف برکت کے لیے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم عن قرۃ قال حدثنا محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ 65 نمبر، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعید عن الكلب یلغ۔ یہ کلیئر ہے کہ یہ باب فتح سے ہی ہے، ہر جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو عبد الوهاب ابن عطا سے مروی یہ کہا کہ سعید سے پوچھا گیا عن الکلب، اس کتے کے بارے میں، یلغ فی الاناء، جو برتن میں منہ ڈال دے۔ فاخبرنا ان قتادہ ان ابن سیرین ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ تو ان کو جواب میں وہی باتیں بتائی گئی جو اس سے پہلے روایت کی گئی۔ اس میں
کچھ بات کا اضافہ ہے. غیر انہ قال، مگر یہ کہ فرمایا اولاہا او السابعہ، پہلی بار یا ساتویں بار مٹی سے. شک سعید، اس میں شک کن کو ہوا ہے؟ جو راوی سعید ہے ان کو شک ہوا ہے. فذهب قوم، اب امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ایک قوم الی ھذا الاثر، اسی اثر کی جانب ایک قوم گئی ہے. ایک قوم میں کون کون ہے؟ وہی تین حضرات، ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، مالک، امام احمد. انہی آثار کی طرف یہ حضرات گئے ہیں. فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا لا يطهر الاناء اذا ولغ فيه الكلب، کہ برتن پاک نہیں ہوگا جبکہ اس میں کتے نے منہ ڈال دیا. حتى يغسل 7 مرات، یہاں تک کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے. اولاہن بالتراب، اور ان میں سے پہلی بار ایک مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ مٹی سے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوپر گزرا اس کے اعتبار سے. آواز صحیح سے نہیں پہنچ رہی تو ریجوائن ہو جائیے، باقی لوگوں کو آواز مل رہی ہوگی. دیکھیے ذرا، کیونکہ ان تینوں حضرات کا مذہب ہے. وخالفهم فی ذلک آخرون، اور اس مسئلے میں دوسرے حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے. دوسرے حضرات میں کون؟ امام اعظم، امام یوسف، امام محمد اور ان کے ماننے والے. تو ان حضرات نے اس مسئلے میں ان حضرات کی مخالفت کی ہے. تو ان لوگوں کا کیا قول ہے؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا کہ یغسل الاناء من ذلك كما یغسل من سائر النجاسات، کہ برتن کو دھلا جائے گا اس کی وجہ سے، کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن کو دھلا جائے گا، ایسے ہی جیسا کہ تمام دیگر نجاستوں میں دھلا جاتا ہے. واحتجوا في ذلك بما قد روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان حضرات نے اس مسئلے میں استدلال کیا اس سے جو روایت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ چند روایتیں ہیں جو کہ آگے آ رہی ہیں. فمن ذلك ما، انہی میں سے یہ بھی ہیں 66 نمبر حدیث جو کہ یعنی احناف کی دلیل ہے، وہ حدیث پیش کی جا رہی ہیں. حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثنا الاوزاعي تهبيل السند، وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثني الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء. یہ سعید ابن مسیب نے حدیث بیان کی کہ ابو ہریرہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات سے اٹھے، رات سے مراد یہاں پہ من اللیل سے مراد ہے من النوم یعنی نیند سے، جب نیند سے بیدار ہو، فلا یدخل یدہ فی الاناء، تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے، حتی یفرغ علیہا، یہاں تک کہ اس پر انڈیل لے. مرتين او ثلاثا، 2 بار یا 3 بار. کیا انڈیل لے؟ نہیں، پانی انڈیل لے. 2 بار یا 3 بار پانی جب تک ہاتھ پر نہ انڈیل لے تب تک برتن میں داخل نہ کرے. فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده، کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات بسر کیا ہے، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے اسے معلوم نہیں. اب اسی کی چند سند اور پیش کر کے جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جب اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی، جو ابھی ایک حدیث پیش کی گئی، اسی کو کئی سند سے بھی پیش کیا گیا ہے، کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ داخل کرے. یہ ان لوگوں سے کہا گیا کیونکہ اس وقت مدینہ شریف یا عرب کے اندر مٹی اور ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا تھا، صرف اور صرف مٹی ڈھیلے سے. اس میں سے محلہ قبا کے لوگ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، جن کی تعریف قرآن میں آئی ہے، کیونکہ فقط ڈھیلے سے استنجا کرنا بھی جائز ہے. تو عرب کی گرمی، شدت کی گرمی، اور دوسری طرف مٹی اور ڈھیلے سے استنجا کرنے کا حکم تھا. جب انسان مٹی ڈھیلے کسی پتھر سے استنجا کرے اور پھر اس کے بعد شدید موسم گرم ہو جیسا کہ آج کل موسم ہے اور پسینہ آئے، تو پسینے سے وہ نجاست جو مقعد میں یعنی مقام نجاست میں جو نجاست باقی رہتی، ظاہر ہے کہ مٹی سے وہ صفائی تو نہیں ہو سکتی جو صفائی پانی کے ذریعے ہو جاتی ہے، اس طرح کی صفائی مٹی سے تو نہیں ہو سکتی. یقیناً اس سے نجاست کو پوچھا جا سکتا ہے،
پورے طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی معاملہ ہوتا تھا، کیونکہ نجاست کی مقدار بالکل کم ہو جاتی تھی، اور جب درہم کی مقدار سے کم نجاست اگر باقی بھی رہے بدن کے کسی حصے میں، تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ مسئلہ ہے بالکل واضح طور پر۔ تو اس مسئلے کے اعتبار سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے حکم دیا جو لوگ ڈھیلے پتھر سے اس لیے کرتے تھے، ان کو حکم دیا کہ جب رات میں بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہو تو صبح میں برتن میں ہاتھ داخل نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے تمہارے ہاتھ میں استنجا کے مقام یا پخانے کے مقام پر تمہارا ہاتھ پہنچا ہو، اور وہ پسینہ کی وجہ سے وہ نجاست پھیل گئی ہو، اور اس کی وجہ سے تمہارا ہاتھ ملوث ہو گیا ہو، تو جب اس ہاتھ کو پانی میں داخل کریں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس سے صاف پتہ چلا کہ پخانہ پیشاب، ڈائریکٹ پخانہ پیشاب ہاتھ میں لگنے کی وجہ سے رسول اللہ نے حکم دیا کتنی مرتبہ دھونے کا؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا۔ تو جب پخانہ پیشاب جو اخبث نجاست ہے، سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے مطلب نجس ہونے میں سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ معاملہ ہے جس کا، وہ پخانہ پیشاب ہے۔ تو پخانہ پیشاب جو سب سے زیادہ نجس ہے، نجس ہونے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، تو اس میں جب 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا کہ 2 یا 3 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو جائے گی، تو کتے کے جھوٹے کا جو معاملہ ہے تو وہ بھی 2 یا 3 مرتبہ دھونے سے اس میں بھی پاکی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پخانہ پیشاب سے جب پاکی حاصل ہو جا رہی ہے تو کتے کے جھوٹے سے برتن کی پاکی بدرجہ اولا حاصل ہو جائے گی۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے جو باتیں آگے آ رہی ہیں، مزید وضاحت کے ساتھ دلیل پیش کر کے پوری اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ قیاس کے ذریعے بھی دلیل دیں گے۔ تو فی الحال جو حدیثیں باقی رہ گئی 67 سے لے کر کے 71 تک، صرف اس کو دیکھ لیجئے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے۔ 67 نمبر حدیث: حدثنا ابن ابي داود وفهد قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ سیم حدیث ہے۔ 68 نمبر حدیث میں بھی حصول برکت کے لیے پڑھتے ہیں صرف: حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا زائدة بن قدامة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ 69: حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ یہاں پہ کچھ اضافہ ہے، غیر انه قال، مگر یہ کہ یہ بھی فرمایا فلیغسل یدیہ، کہ اپنے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو دھولے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ 70 نمبر حدیث: حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلامة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ 71: حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من النوم افرغ على يديه ثلاثا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے، افرغ علی یدیہ ثلاثا، تو اپنے ہاتھ پر انڈیلتے، یعنی پانی انڈیلتے، ثلاثا 3 مرتبہ پانی انڈیلتے۔ تو جس بات کی ہم نے وضاحت کی وہی بات اب یہاں قالو سے آگے جو باتیں پیش کی گئی ہے وہی بات پیش کی گئی جو باتیں ہم نے ابھی خلاصہ کیا اس حدیث کی روشنی میں، کہ جو پخانہ پیشاب جو کہ اخبث نجاست ہے، اس میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھونے کا حکم فرمایا، 2 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو جا رہی ہے، تو کتے کے جھوٹے میں بھی برتن کی پاکی بھی 2 یا 3 مرتبہ میں حاصل ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ باتیں ذکر کی گئی۔